السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ سرکار کی محفل ہے اور ساتھ ہی ساتھ نعت کی محفل بھی ہے، نعت اور نعت کی محفل لوگ کہتے ہیں کہ چند ایک سال سے اس کا آغاز ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 300 سال سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے، کچھ بولتے ہیں کہ 400 سال سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، نہ 300 سال سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے، نہ 400 سال سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے۔ اس محفل کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب نہ زمین تھے نہ زماں تھے، نہ مکی تھے نہ مکاں تھے، نہ اس وقت پھول تھا نہ پھول کی خوشبو تھی، نہ اس وقت فرشتے تھے نہ حور و غلمان تھے، نہ اس وقت جنت تھی نہ اس وقت دوزخ تھی، نہ اس وقت قلم تھا نہ اس وقت عرش تھا، نہ اس وقت کرسی رسالت تھی نہ اس وقت نبوت کی مسند تھی، نہ اس وقت انسان تھے اور نہ جنات تھے۔ جب کچھ نہ تھا تو پروردگار نے اپنے نور سے ایک نور کو تخلیق کیا اور فرمایا کونوا حبیب محمد۔ یہ پہلی نعت پروردگار عالم نے بیان کی۔ سلسلہ وہاں سے آگے بڑھتا گیا، ایک کے بعد ایک انبیاء جلوگر ہوتے گئے، دنیا میں ناموس ہوتے گئے۔ آدم علیہ السلام آئے، سرکار کی نعت بیان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، سرکار کی نعت بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سرکار کی نعت بیان کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، سرکار کی نعت بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، سرکار کی نعت بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، سرکار کی نعت بیان کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام آئے، سرکار کی نعت بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سرکار کی نعت بیان کی۔ اور جب ان تمام انبیاء کے بعد سارے انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پہ تشریف فرما ہوئے، ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی کا صحن ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر رسالت سے سرکار علیہ السلام کے ساتھ صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت بیان کرتے ہیں۔ اس سے قبل خود آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت بیان کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں علی النبی لا کذب عن ابن عبد المطلب۔ سلسلہ آگے بڑھا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَبِ النِّسَاءُ۔ سلسلہ وہاں سے آگے بڑھتا گیا، امام الاسقیاء، کاروان نبوت کا شہزادہ امام زین العابدین تک پہنچا۔ انہوں نے کہا ان الطیاری الصبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روزدن فیہ النبی المحترم۔ سلسلہ اور آگے بڑھا، امام بصیری تک پہنچا۔ انہوں نے کہا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سلسلہ اور وہاں سے آگے بڑھا، سعدی شیراز نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سلسلہ وہاں سے اور آگے بڑھا، عبد الرحمن جامی تک پہنچا۔ انہوں نے کہا نسیمہ جانمہ بطحہ گزر کن، نسیمہ جانمہ بطحہ گزر کن ز احوال محمد را خبر کن۔ سلسلہ وہاں سے اور آگے بڑھا، حضور غوث العظم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا غلام حلق بدوش رسول سعادتن زہ نجا نمودم حبیب آیتن۔ سلسلہ وہاں سے اور آگے بڑھا، ہندوستان کی سرزمین تک آیا۔ محبوب الہی نے کہا صبا بسوئے مدینہ رکن عزیز آگو سلام برکا وگرد شاہ رسول کے گردک وسط تذرو سلام برکا۔ سلسلہ اور آگے بڑھا، حضرت امیر خسرو تک پہنچا۔ انہوں نے کہا نمی دانم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ وہاں سے اور آگے بڑھا، عزت بخاری تک پہنچا۔ انہوں نے کہا ادب کا ہیست زیر آسماں ازر سے نازک کر نفس گنگر دمی آیت جڑے دو با یزیر جا۔ سلسلہ وہاں سے اور آگے بڑھا، بریلی تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، لڑکیاں کھائے کہاں ماں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ اور وہاں سے آگے بڑھا، دکن کی سرزمین تک آیا۔ قادری چمن سے آواز آئی، اے ختم رسول سید کن سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دین کعبہ جا اور حاضر ایمان۔ سلسلہ بڑھتا ہوا دہلی کی سرزمین تک پہنچا۔ وہاں سے شیخ محقق شاہ عبدالحق دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سلسلہ اور بڑھتا گیا، حضرت الطاف سمنانی تک پہنچا۔ انہوں نے کہا، کون ہے سرور کونین محمد کے سوا، عرش پر کس کے ہیں نالین محمد کے سوا، رب و نسبت کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں، خالق و خلق کے مابین محمد کے سوا، کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں، کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں، مرتضیٰ فاطمہ حسنین محمد کے سوا۔ سلسلہ وہاں سے آگے بڑھا، حضرت خواجہ شوق تک پہنچا۔ انہوں نے کہا، خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے، نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے، دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر، نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے۔ شب معراج نے افکار کے دھارے بدل ڈالے، شب معراج نے افکار کے دھارے بدل ڈالے، کوئی واقف کہاں تھا نور کی رفتار سے پہلے۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا، اعظم گڑھ تک پہنچا۔ مستر اعظمی نے کہا تھا، یہ بھی کوئی جینے میں ہے جینا میرے رسول، یہ بھی کوئی جینے میں ہے جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، اشکوں کی روشنائی سے راہ حیات پر، کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ سلسلہ وہاں سے اور آگے بڑھا، دکن کی سرزمین پر پھر سے واپس آیا، اور حضرت اوج یعقوبی نے کہا تھا اور قلم کو توڑ دیا۔ حضرت اوج یعقوبی لکھتے ہیں، آخری مصرع ہے، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کے دیجیے گا۔ اللہ نعت گو ہے تو جبریل نعت خواں، اللہ نعت گو ہے تو جبریل نعت خواں، ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں، ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں۔ سبحان اللہ۔